بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء طالبات السلام علیکم. میں نازیہ یونس دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ گرلز کالج سے آپ سے مخاطب ہوں. عزیز طلباء، آج ہم اپنا سال دوم مطالعہ پاکستان کا آغاز کرتے ہیں. یہ ہماری بک ہے نئی مطالعہ پاکستان کی، اور ٹوٹل اس کے اسباق جو ہیں وہ 11 ہیں. 11 میں سے کچھ چیپٹر جو ہیں ہمارے تاریخ سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ جغرافیہ سے ریلیٹڈ ہیں، اور کچھ جو ہیں سیوک سے ریلیٹڈ ہیں. تو بچوں، آج ہم اپنا پہلا چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں جو تاریخ سے ریلیٹڈ ہے. اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام یعنی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ ہمارا آئین کے تحت ہمارے ملک کا سرکاری نام ہے. قیام یعنی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام کیسے ہوا، کس طرح ہم نے اپنا ملک جو ہے پاکستان وہ ہم نے حاصل کیا. اب بچوں، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو مرز وجود میں آیا. پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے. نظریاتی ریاست مین کہ ایسی ریاست جو نظریے کے تحت بنائی گئی ہو، جس کی بنیاد دو قومی نظریے اور نظریہ پاکستان پر رکھی گئی ہے. بچوں، پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی اور اس کے قیام کے کیا مقاصد تھے، ان تمام سوالات کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان کا پس منظر جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. نظریہ پاکستان کا پس منظر دیکھنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ نظریہ کیا ہے اور نظریہ کیا ہے، نظریہ کیسے مرز وجود میں آتا ہے، اس کی اقسام کون سی ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے. تو سب سے پہلے بچے ہم دیکھتے ہیں نظریہ. نظریہ ایک جامع لفظ ہے جس کے معنی ہے خیالات، مقصد، نصب العین، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز. یہ ایک جامع لفظ ہے. یہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے نصب العین. کوئی بھی ہمارا ایم جو کام ہوگا، جس کو ہم حاصل کرنے کے لیے، جس کو اچیو کرنے کے لیے ہم محنت کریں گے، وہ ہمارا کیا کہلائے گا؟ نظریہ کہلائے گا. بیسیکلی نظریہ جو ہے آئیڈیالوجی، ایک فرانسیسی زبان کے لفظ آئیڈیالوجی سے ماخوذ ہے. یہ لفظ انقلاب فرانس کے دوران سب سے پہلے ایک ڈیسٹل ٹریسی نے استعمال کیا، جس کا مطلب تھا خیالات اور تصورات کی سائنس. یعنی کہ آئیڈیالوجی تصورات کے ماخذ، نوعیت اور ارتقاء کا احاطہ کرتی ہے. بچوں، نظریہ آئیڈیالوجی در حقیقت انفرادی یا اجتماعی معاشرتی سوچ کا دوسرا نام ہے. زندگی کے بارے میں خیالات و تصورات، میلانات، جذبات کا ایسا اجتماع جو کسی فرد، سیاسی گروہ، مذہبی گروہ، معاشرہ یا حکومت کی جانب سے سامنے آئے. عام طور پر اس قسم کا اظہار سیاسی، سماجی اور مذہبی نعروں کی شکل میں بھی ہوتا ہے، اور جن کے مسلسل استعمال کسی فرد، سماجی گروہ، قوم کے نظریہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. بچوں، نظریہ یا آئیڈیالوجی کوئی جامد چیز نہیں ہے، یعنی نہ تبدیل ہونے والی چیز نہیں ہے. وسیع تر مفہوم میں نظریہ آئیڈیالوجی متحرک خیالات و تصورات کا نام ہے. مثلاً مختلف نظریات ہیں، آئیڈیالوجیز ہیں ہمارے سامنے، جس طرح امپیریلزم ہے، نیشنلزم ہے، فاشزم ہے، نازیزم ہے، یا اسلام آئیڈیالوجیز ہیں. نظریہ بچوں دو طرح کا ہوتا ہے. ایک انفرادی نظریہ ہوتا ہے اور دوسرا اجتماعی نظریہ ہوتا ہے. انفرادی نظریہ مینس کہ ہر ایک بندے کا انفرادی نظریہ، ہر ایک بندے کی اپنی سوچ، اپنے فکر، اپنے ایمز، آبجیکٹیوز، اس کا اپنا ذاتی مقصد، جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ خود محنت کرتے ہیں. جو بندے کا انفرادی نظریہ ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو اچیو کرنے کے لیے وہ بندہ خود ہی محنت کرتا ہے. فار ایگزامپل، جس طرح آپ کی کلاس میں عائشہ موجود ہے، اس کا مقصد ہے، اس کا نظریہ ہے کہ وہ بڑی ہو کے کیا بنے گی؟ ڈاکٹر بنے گی. اب ڈاکٹر بننا اس کا اپنا نظریہ ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ محنت کرے گی. وہ گرمی نہیں دیکھے گی، وہ سردی نہیں دیکھے گی. اس نے خود پڑھنا ہے، اس نے خود پڑھائی کرنی ہے، اس نے خود ایگزام دینے ہیں. اب جب وہ ڈاکٹر بن جائے گی تو اس کی جتنی بھی کاوش ہوگی، اس کی جتنی بھی جدوجہد اس کو ڈاکٹر بنانے کے لیے جو بھی کرے گی، وہ اس کا کیا کرائے گا؟ انفرادی نظریہ کہے گا. انفرادی نظریہ مینس کہ ہر ایک بندے کا اپنا جو ذاتی نظریہ ہوتا ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے صرف وہی محنت کرتا ہے، اس کا کیا کہلاتا ہے؟ انفرادی نظریہ کہلاتا ہے. دوسرا بچہ ہوتا ہے اجتماعی نظریہ. اجتماعی نظریے کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگوں کا ایک نظریہ، بہت سے لوگ کسی ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب کی سوچ ایک جیسی ہو جاتی ہے. وہ کیا کہلاتا ہے؟ اجتماعی نظریہ کہلاتا ہے. جہاں بہت سے لوگوں کا ایک ہی نظریہ ہو، ایک ہی سوچ ہو، اور نصب العین ایک ہی ہو، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے تمام لوگ جو ہیں وہ یکجا ہو جائیں.
جیسے برصغیر پاک و ہند کے مسلمان الگ وطن حاصل کرنے کے لیے ایک ہو گئے تھے. جب تمام مسلمان ایک ہوئے ہیں، ان کا ایک ہی نظریہ تھا، ان کا آبجیکٹو ایک ہی تھا، تو تمام مسلمان جو تھے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی جگہ کا قیام جہاں تمام مسلمان اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اجتماعی نظریہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے بچوں قومی نظریہ. قومی نظریہ کسے کہا جاتا ہے؟ ہر معاشرے کے افراد کی زندگی گزارنے کا کچھ نہ کچھ نصب العین ہوتا ہے. معاشرے کا ہر فرد اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا پابند ہوتا ہے. جب ایک محسوس نصب العین یا زندگی کا لائق عمل کسی معاشرے گروہ کے افراد میں ایک ہونے کا احساس پیدا کرے، یعنی کہ یہ احساس یکجہتی اور ان کی قومیت کہلاتی ہے. جب تمام لوگ کسی ایک نظریے کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ اس ملک کا یا اس قوم کا قومی نظریہ کہلاتے ہیں. اور جب کوئی قومیت کسی محسوس علاقے میں اقتدار اعلیٰ حاصل کرے یا حاصل کرنے کی کوشش کرے تو ایسی قومیت قوم بن جاتی ہے. بچوں، قوم کے افراد کی خواہشات، جذبات، میلانات اور احساسات ایک جیسے ہوں، ان میں اشتراک و یکسانیت پائی جائے، ان کے مقاصد زندگی ایک ہوں، تو یہ قوم ایک خاص نظریے سے وابستہ نظریاتی قوم کہلاتی ہے. مینس کہ ملک کے تمام لوگ جب ایک نظریے کے تحت ان کا رہن سہن، طور طریقہ، ان کا زبان، ان کا مذہب سب ایک جیسے ہوں اور اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزاریں، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ یعنی کہ ان کا مقصد ایک، ان کی سوچ و فکر ایک ہے، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ قومی نظریہ کہلاتی ہے. ہر نظریاتی قوم زبان، سماج، رسم و رواج، تہذیب و تمدن میں اپنے ایک محسوس جو ہے وہ اپنی احساس رکھتی ہے، محسوس نقطۂ نظر رکھتی ہے. قوم میں یکجہتی کا شعور اس قوم کے افراد کو ایک ایسی عملی قوت بخشتا ہے جو قومی تشخص اور قومی وجود کی بقا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو. اس کے بعد ہے بچے نظریاتی مملکت. نظریاتی مملکت کسے کہا جاتا ہے؟ کوئی بھی قوم اپنے نظریے زندگی کے مطابق ایک آزادانہ خود مختار مملکت میں زندگی گزارنے کے قابل ہو تو ایسی مملکت کو نظریاتی مملکت کہا جاتا ہے. ایسی قوم جو اپنی مرضی کے مطابق، اپنے آزادانہ طور طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں یا گزار رہی ہوں، وہ کیا کہلاتی ہیں؟ نظریاتی مملکت کہلاتی ہے. یا ایسی مملکت، ایسی قوم جو ایک نظریے کے تحت بنی ہو، جس طرح پاکستان جو تھا ہمارے ایک نظریے کے تحت ہم نے حاصل کیا. ہمارا نظریہ تھا کہ ہمارے لیے کوئی ایسی سرزمین ہو جہاں پہ ہم اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں، تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ نظریاتی مملکت کہلاتی ہے. بچوں، نظریاتی مملکت کا نظام حکومت اس کے بنیادی نظریے کے تابع ہوتا ہے. سیاسی، سماجی اور معاشی میدانوں میں ان کا بنیادی نظریہ غالب ہی رہتا ہے. جس طرح ہم نے پاکستان حاصل کیا، پاکستان ایک نظریے کے تحت حاصل ہوا. تمام مسلمان، ہندوستان کے تمام مسلمان، برصغیر و پاک کے تمام مسلمان ایک ہو گئے تھے. جب ایک ہوئے تمام لوگوں نے مل کے جدوجہد کی، پاکستان حاصل کیا. اب اس کے بعد ہے آئیڈیالوجی کا وجود میں آنا، کہ نظریہ کیسے مرز وجود میں آتا ہے، کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ بنتی ہے. بچوں، آئیڈیالوجی اس وقت جنم لیتی ہے جب فرد یا گروہ ایسے معاشرتی مقام یا حق سے محروم کر دیا جاتا ہے جس کا وہ مستحق ہوتا ہے. کہ جب معاشرے کو کوئی بندہ، کوئی فرد یا معاشرتی گروہ کو اس کا حق ہوتا ہے وہ اس کو نہیں دیا جاتا، اس کے حق سے اس کو محروم کیا جاتا ہے، تب آئیڈیالوجی مرز وجود میں آتا ہے. آئیڈیالوجی ایسے لوگ جنم دیتے ہیں جنہیں معاشرے نے غیر مطمئن کیا ہو. جس طرح معاشرے میں رہ کے حکومت جو ہے ان کو ان کا حق نہیں دے گی، تو وہ لوگ جو ہوں گے، وہ معاشرہ جو ہوگا، وہ فرد جو ہوگا، وہ گروہ جو ہوگا، اس ملک کے خلاف، حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اپنا حق مانگیں گے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ایک نیا نظریہ بن جائے گا، آئیڈیالوجی بن جائے گی. نئی آئیڈیالوجی اس وقت جنم لیتی ہے جب پہلے سے کوئی آئیڈیالوجی لوگوں کو مطمئن نہ کر سکے، تو ایسے محروم اور نظر انداز شدہ لوگوں کی نئی آئیڈیالوجی میں ہی اپنے مستقبل کی کامیابی نظر آتی ہے. عام طور پر دیکھیں تو نئی آئیڈیالوجی معاشرتی دباؤ یا معاشرتی انتشار کا نتیجہ میں مرز وجود میں آتی ہے، اور کچھ جو لوگ ہیں، متاثر لوگ، ایسے تصورات اور خیالات کو اپنی نجات کا سہارا سمجھ کر اس کے سفر میں شامل ہو جاتے ہیں.
اس کے بعد بچے آئیڈیالوجی کی بنیادی خصوصیات کے آئیڈیالوجی کی کیا کیا خصوصیات ہیں، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے آئیڈیالوجی کی کچھ خصوصیات آپ کے سامنے ہیں۔ نمبر 1 ہے آئیڈیالوجی یا نظریہ کوئی جامد چیز نہیں ہے، یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ارتقا پذیر ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ نظریہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس میں پروان ہوتی رہتی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتا ہے۔ دوسرا ہے آئیڈیالوجی یا نظریے کا تعلق ماضی، حال اور مستقبل تینوں سے ہوتا ہے۔ آئیڈیالوجی نظریہ جو بھی ہوتا ہے اس کا پس منظر لازمی ہوتا ہے کہ اس کا تعلق ماضی سے بھی ہے، حال میں بھی ہے، حال میں نظریہ چل رہے اور نظریے کے تحت مستقبل میں وہ کیا چیز حاصل کریں گے۔ تیسرا ہے ہر آئیڈیالوجی کا یا نظریے کا کوئی نہ کوئی ماخذ ضرور ہوتا ہے، ماخذ جو اس کا بنیاد بنتا ہے، یعنی کہ جب بھی کوئی آئیڈیالوجی بنتی ہے، نظریہ کوئی بھی بنتا ہے، اس کے پیچھے اس کا کوئی بھی ماخذ ہوتا ہے جس سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ مثلاً جو ہے بعض ممالک جو ہیں وہ مذہب کی بنیاد پر بنتے ہیں، ان کا جو نظریہ ہے وہ کیا ہوتا ہے، مذہب ہوتا ہے۔ بعض لوگوں میں یا بعض ممالک میں معاشرتی اقدار یا معاشی اقدار کی وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ نئے نظریہ بنایا جاتا ہے، یعنی کہ ہر نظریے کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس سے نظریہ اخذ کیا جاتا ہے، جس سے محروم ہوگا کوئی بندہ، جس کی اشد ضرورت ہوگی، جو بنیاد بنے گی، وہ جو ہوگا ہر آئیڈیالوجی کی کوئی نہ کوئی بنیاد لازمی ہوگی۔ اس کے بعد ہے کہ اس کی جڑیں محسوس جذباتی نعروں میں پوشیدہ ہوتی ہیں، کہ جب بھی جلسے جلوس ہوتے ہیں تو نعرے لگائے جاتے ہیں، تو نعروں کے اندر جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے، ان کی نظریہ جو ہے، اس کا بیسک مقصد کیا ہے۔ اس کے بعد ہے نظریہ آئیڈیالوجی کے لیے کسی محسوس گروہ کا اتفاق رائے ہونا ضروری ہے، کہ جب بھی نظریہ یا آئیڈیالوجی بنتی ہے تو گروہ کا آپس میں اتفاق ہونا لازمی ہے۔ جب گروہ کا اتفاق آپس میں نہیں ہوگا تو نظریہ کسی بھی صورت جو ہے وہ اپنے پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر ہے کسی آئیڈیالوجی یا نظریے کے لیے وضاحتی دستاویز کا ہونا ضروری ہے، کہ آئیڈیالوجی میں کسی بھی آئیڈیالوجی میں اس کے لیے دستاویز بولتے ہیں کوئی بھی لکھی ہوئی چیز، کہ جب کوئی بھی پیٹرن ہوگا، ہمارا کوئی بھی اسکیجول ہوگا، وہ لکھا جائے گا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ کیا ہے۔ اب بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ نظریے کی اہمیت کیا ہے، کہ نظریہ کس طرح ایک ملک کے لیے اہم ہو سکتا ہے۔ تو بچوں ایک مشترکہ نظریہ کسی بھی قوم کے افراد میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہوتا ہے۔ جب ایک نظریاتی قوم کے سامنے ایک واضح نصب العین ہوتا ہے تو اس کو اہم فیصلے کرتے وقت اس کی قوم کے افراد کسی بھی تذبذب کا شکار نہیں ہوتے، یعنی کہ اس کی قوم کی افراد جو ہیں وہ اپنا فیصلہ کرتے وقت ڈگمگاتے نہیں ہیں، کیونکہ تمام لوگ یکجا ہوتے ہیں۔ اچھا، جب بھی کوئی نظریاتی قوم ایک ریاست قائم کرتی ہے تو اس کا نظریہ اس ریاست کے آئین اور قانون کی بنیاد فراہم کرتا ہے، اور آئین سازی اور قانون سازی میں اس قوم کی رہنمائی کرتا ہے۔ کسی نظریے کے وجود میں آنے اور اس کے پھلنے پھولنے میں قوموں کی تاریخ، مذہبی عقائد اور معاشرتی اقدار اور تہذیب و ثقافت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، مگر وجود میں آنے کے بعد نظریہ ہی اس قوم کے عقائد، اقدار، تہذیب اور ثقافت کا بہترین محافظ ثابت ہوتا ہے۔ جس قوم کا نظریہ جتنا مضبوط ہوگا اور نکات سے پاک ہوگا، وہ قوم اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ نظریاتی قوم کسی بھی مشکل صورتحال کا بھرپور مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتی ہے، کیونکہ اس کے پاس ہر مشکل کو حل کرنے کے لیے بنیادی رہنما اصول نظریے کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، جس پر عمل کر کے وہ تمام مشکلات پر قابو پا لیتی ہے۔ اب بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کا سیاسی پس منظر کے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کیا تھا، کس نظریے کے تحت ہم نے پاکستان حاصل کیا۔ تو بچوں نظریہ پاکستان جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی ایک اجتماعی سوچ کا دوسرا نام ہے، بلکہ پہلا نام ہے، جس کے مطابق ایک خطۂ زمین حاصل کر کے اس میں آزاد خود مختار مسلم ریاست قائم کی جا سکے، جس میں ایک مکمل اسلامی معاشرہ قائم ہو، تاکہ جنوبی ایشیا کے تمام مسلمان اپنی زندگی اپنی تہذیب و تمدن کے مطابق گزار سکیں اور تمام مسلمانوں کی تہذیب و تمدن محفوظ ہو سکے۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے، جبکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ مسلمان ہر حالت میں اپنے اس ضابطۂ حیات پر کاربند رہنے کے خواہاں ہوتے ہیں۔ جنوبی ایشیا کے مسلمان اپنے آپ کو ہندوؤں سے ایک الگ قوم سمجھتے تھے۔ مسلمانوں کا تصور حیات اور اجتماعی سوچ ہندوؤں سے بالکل مختلف تھی۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہندوؤں سے کوئی اشتراک نہ تھی۔
اگر کوئی چیز مشترک تھی تو اس قدر کے دونوں برصغیر جنوبی ایشیا میں اکٹھے رہائش پذیر تھے۔ مسلمان تقریباً 8 صدیوں تک جنوبی ایشیا پر حکمران رہے ہیں، پھر انہیں انگریز حکومت میں غلامی کے کچھ دن بھی دیکھنے پڑے، لیکن اس دور میں جب انہوں نے آزادی کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھیں، انگریز صرف مسلمانوں کو جنوبی ایشیا میں اپنے اقتدار کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے تھے۔ انگریزوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے اور اسے مضبوط بنانے کے لیے مسلم دشمنی کی پالیسی اختیار کر لی۔ اس مسلم دشمنی کے عمل میں ہندو بھی انگریزوں کے ساتھی بن گئے اور مسلم تہذیب و تمدن کے نشانات کو ختم کرنے کے در پر ہو گئے۔ بچوں، اس پس منظر میں یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ نظریہ پاکستان در حقیقت انگریزوں اور ہندوؤں کے مسلم دشمنی کی پالیسیوں کے خلاف رد عمل کے طور پر اپنایا گیا ایک نظریہ ہے۔ یہ نظریہ استقصال زدہ مسلم قوم کی ایک انقلابی آواز تھی۔ یہ نظریہ اس وقت اپنایا گیا جب برصغیر کے مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ انگریز اور ہندو ایسے حربے استعمال کر رہے ہیں جن کا مقصد صرف یہی ہے کہ برصغیر کے مسلمانوں کو اسلام سے دور کیا جائے، ان کی زندگیوں سے اسلام کو خارج کر دیا جائے اور ان کی تہذیب اور ان کی پہچان کو ختم کر دیا جائے۔ اب بچوں، برصغیر پاک و ہند کے تمام لیڈر، ہمارے مسلمانوں کے بھی تمام رہنما، ان کی یہی کوشش تھی کہ تمام مسلمانوں کو ایک کیا جائے اور تمام مسلمان جس طرح رہ رہے ہیں اسی طرح رہتے رہیں، ان کے مسائل کا حل ڈھونڈا جائے۔ لیکن کچھ واقعات ایسے ہوئے جس کے بعد ہمارے لیڈرز نے بھی ان میں بھی یہ احساس پیدا ہو گیا کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں دو الگ قومیں، وہ کسی بھی صورت اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ سب کو پتہ ہے کہ سر سید احمد خان 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ اپنی عملی زندگی کی ابتدائی دور میں سر سید احمد خان متحدہ ہندوستانی قومیت پر یقین رکھتے تھے کہ ہندوستان میں مسلمان اور ہندو جس طرح صدیوں سے اکٹھے رہتے آ رہے ہیں، ابھی ان کو آگے ہی اکٹھا رکھا جائے۔ ان کا خیال تھا کہ ہندو اور مسلمان دونوں ایک قوم ہیں جو باہم اتحاد قائم کر کے اپنے حقوق کے بہتر حفاظت کر سکتے ہیں۔ لیکن بعد میں پیش آنے والے حالات و واقعات کی روشنی میں سر سید احمد خان کو نہ صرف اس سوچ پر نظر ثانی کرنی پڑی بلکہ متحدہ ہندوستان قومیت کے تصور کو بھی ترک کرنا پڑا۔ پھر سب سے پہلے سر سید احمد خان نے کہا کہ ہندوستان میں کوئی ایک قوم آباد نہیں ہے بلکہ ہندوستان میں دو بڑی قومیں آباد ہیں جن کے رہن سہن، طور طریقے، مذہب و عقائد ایک دوسرے سے کیا ہیں، مختلف ہیں۔ اب بچوں، یہ آپ کو میپ نظر آ رہا ہے، نقشہ نظر آ رہا ہے، یہ ہندوستان کا نقشہ ہے، یہ ہندوستان کا نقشہ ہے اور یہ انڈیا ہے، انڈیا کے ساتھ کیا ہے، پاکستان ہے۔ یہ برصغیر پاک و ہند کا نقشہ ہے۔ پھر پاکستان ہمارے لیڈر کی کوششوں کی وجہ سے پاکستان ہم نے علیحدہ کر دیا اور اب یہ پاکستان کا نقشہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ تو 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ یہ تھا ہمارا نظریہ، دو قومی نظریہ۔ اب بچوں، آپ کے پاس ہوم ورک ہے آج کا۔ نظریہ پاکستان کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ نظریہ کسے کہا جاتا ہے، اس کی تعریف، اور نظریہ پاکستان کی اہمیت پر آپ نے تقریباً 20 لائنوں کا نوٹ لکھنا ہے، اسائنمنٹ بنانی ہے اور وہ سبمٹ کروانی ہے۔ اب نئے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔